بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان راجہ کاشف۔ پروگرام اختلاف ناظرین، پاکستان میں سیاست میں ایک بار پھر ہلچل دکھائی دیتی ہے۔ جو نثار علی خان جو مسلم لیگ نون کے ایک سرگرم رکن رہے ہیں کافی عرصہ، ان کو ملنے کے لیے بذات خود پرائم منسٹر آف پاکستان میاں شہباز شریف صاحب ان کے گھر جو ہے وہ تشریف لے گئے، اور سیاسی حلقوں میں اس کی کافی ہلچل دکھائی دیتی ہے، اور دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کیا یہ مسلم لیگ نون کی ایک مجبوری تھی یا ایک سیاسی چال ہے کہ وہ کیوں جو ہے مسلم لیگ نون کے ایک سابقہ سرکردہ رہنما کے گھر ان سے ملنے چلے گئے اتنے عرصے کے وقفے کے بعد۔ وزیر داخلہ بھی رہ چکے ہیں جو نثار علی خان، اور بڑے سرگرم رکن رہے ہیں مسلم لیگ نون کے۔ اس کے علاوہ دوسری جانب اگر ہم دیکھیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی قربتیں بڑھتی نظر آ رہی ہیں۔ کیا یہ پاکستان تحریک انصاف کی کمر توڑنے کے لیے جو قربتیں ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں، اور کیا پختونخوا حکومت بھی اب جو ہے وہ ہلتی ہوئی ڈگمگاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس وقت، اور آزاد ارکان کے سودے بازی، اس کے علاوہ عدالتی فیصلے اور اسٹیبلشمنٹ کے مبینہ جو اشارے ہیں وہ بھی دکھائی دیتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو عمران خان کے بعد تحریک انصاف کے وجود جو ہے وہ خطرے میں دکھائی دے رہا ہے اس وقت۔ آج کے پروگرام میں ہم انہی تیز رفتار جو سیاسی تبدیلیاں ہیں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے، اور اندرونی کہانیوں، خفیہ ملاقاتوں اور جو ممکنہ فیصلوں کے جو ہونے جا رہے ہیں آئندہ سیاست میں اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس حوالے سے جو آج ہمارے مہمان اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رہیں گے، جناب ضمیر علی ڈتو صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، تجزیہ کار ہیں۔ اس کے علاوہ جناب شہزاد حسن مرزا صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، سینئر پارلیمانی رپورٹر ہیں، وہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ سب سے پہلے ڈتو صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا۔ یہ جو نثار علی خان کا معاملہ ہے، کیا جو نثار علی خان کی سیاست میں مسلم لیگ نون کی سیاست میں واپسی کے لیے جو کوشش کی ہے، شہباز شریف صاحب گئے ہیں ان کے گھر، ہم نے دیکھا گزشتہ روز ان سے ملاقات کی ہے، مل کر آئے ہیں، کافی دیر ان کے پاس بیٹھے رہے ہیں، حال احوال پوچھا ہے، تو کیا یہ مسلم لیگ نون کی کوئی مجبوری ہے یا کوئی منصوبہ بندی کرنے جا رہے ہیں پنجاب کے حوالے سے؟ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ بنیادی طور پہ مسلم لیگ نون میں جو اس سے پہلے اگر ہم بات کریں تو دو گروپ جو آپ کو اکثر سنائی دیتے ہوتے تھے، جس کی وجہ سے جو ان کے مخالفین تھے وہ نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے تھے، تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو شہباز شریف کے قربت والے لوگ تھے وہ بالکل الگ تھے، اور جو نواز شریف کے قربت والے لوگ تھے وہ بالکل الگ تھے۔ لیکن چودھری نثار ان لوگوں میں سے ہے جو کہ دونوں کے ہی قربت والا تھا، لیکن پھر حالات اور وقت نے جب پاسا پلٹا اور چودھری نثار نے انڈیپینڈنٹ ہونے کی کوشش کی تو نواز شریف نے ان سے اپنے راستے الگ کر لیے تھے، لیکن اس کے بعد بھی شہباز شریف کے اور چودھری نثار علی خان کے رابطے موجود تھے۔ ہوا یہ کہ گزشتہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ بڑی پلاننگز ہوئی ہیں، بڑے معاملات آگے پیچھے ہوئے ہیں، اور اس وجہ سے اب میرا خیال ہے کہ نون لیگ یہ چاہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے چودھری نثار علی خان ان کے پاس واپس آ جائے، تو پنڈی اور اس کے گرد و نواح میں جو نون لیگ کا کنٹرول ہے یہ واپس بحال ہو جائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پنڈی میں بہرحال تمام تر سپورٹ اور تمام تر کوششوں کے باوجود جو نون لیگ کی پوزیشن ہے وہ کافی کمزور ہے۔ اس میں ان کے جو ایم این ایز ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہیں، ادھر ہم نے دیکھا ہے راولپنڈی کی سیاست میں، تو ملک ابرار ہیں، اس کے علاوہ حنیف عباسی صاحب ہیں، یہ کچھ پھر ناراض نہیں ہوں گے چودھری نثار صاحب کے واپس آنے کی وجہ سے؟ دیکھیں، پرابلم یہی ہے کہ پارٹی کے اندر جو سیاست ہوتی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ 100% ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے لوگ اس کی آن ریکارڈ اس کی تصدیق نہیں کرتے ہوتے، تردید کر رہے ہوتے، لیکن وہی لوگ آپ پروگرام میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں جی فلان جگہ بھی مسئلے ہیں، فلان جگہ بھی مسئلے ہیں۔ اب بنیادی طور پہ جب بھی چودھری نثار پنڈی کی سیاست میں واپس آئے گا تو نون لیگ کے اس وقت جو سرکردہ لوگ ہیں ان کے لیے بڑے پرابلم کھڑے ہوں گے۔ پنڈی میں بہت سارے لوگ ہیں جن میں ایک صاحب اس وقت میرا خیال ہے کہ گرفتار ہو چکے ہیں، پتہ نہیں ان کی ضمانت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح حنیف عباسی ہے، تنویر علی خان کی اگر ضمانت ہو گئی تو اس طرح چودھری اب اگر اسلام آباد کی طرف ہم آتے ہیں تو اسلام آباد میں جو 2-3 لوگ بڑے سرکردہ ہیں نون لیگ کے، ان کے لیے بڑے مسائل ہوتے ہیں، کیونکہ جس لیول پہ چودھری نثار علی خان کا معاملات پر کنٹرول ہے، جتنی ان کی ایک اپروچ ہے سیاسی حوالوں سے بھی،
اور باقی معاملات میں بھی یا پھر طاقتور حلقوں میں بھی جتنی چودھری نثار علی خان کی عزت ہے، دیکھیں آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے بڑا کور کیا ہے چودھری نثار علی خان کو، تو اس کی چیزیں بڑی بہتر ہیں باقی لوگوں کے بنسبت۔ تو جب بھی چودھری نثار علی خان واپس آئے گا تو نون لیگ کے یہاں پر جو اسلام آباد اور پنڈی میں رہنے والے لوگ ہیں اس میں بڑے لوگوں کو کافی پرابلم ہوں گی۔ نہ صرف پنڈی، اسلام آباد میں خیر پنڈی جو ڈویژن ہے اس کی گرفت بہت اچھی ہے جو ہاں میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ بہتر الفاظ آپ نے استعمال کیے کہ پوری پنڈی ڈویژن پہ اگر آپ اٹک سے لے کے جہلم تک، اٹک سے لے کے جہلم تک جو معاملات ہیں وہ جتنا اچھے چودھری نثار علی خان کے ہیں اتنے باقی لوگوں کے نہیں ہیں۔ اب اس میں اگر کسی کو پرابلم ہوگی تو چودھری نثار علی خان کے واپس انٹرنل نون لیگ کو ہی پرابلم ہوگی، لیکن اس میں جو زیادہ امکانات مجھے نظر آ رہے ہیں اس کے اس لیے چانسز ہیں کہ چودھری نثار علی خان شہباز شریف کے بہت قریبی دوست ہیں، اور ان دنوں میرا خیال ہے کافی معاملات ان کے بہتر ہو سکتے تھے اگر شہباز شریف اور چودھری نثار علی خان کے کو میسج بھی تو پہنچا سکتے تھے، خود کیوں چل کر گئے ہیں چودھری نثار علی خان کے ساتھ؟ چودھری نثار کو بھی بلا سکتے تھے پرائم منسٹر، کیا زیادہ عزت بخشی ہے یا کوئی زیادہ ناراض تھے چودھری نثار علی خان؟ دیکھیں میں بیسیکلی آپ کو بتاؤں کہ میں نے بڑا عرصہ چودھری نثار علی خان کو کور کیا ہے اور میرے ان سے بڑے اختلافات بھی رہے ہیں، میں ان کے اوپر بڑی تنقید بھی کرتا رہا ہوں۔ ان دنوں میں جب وہ وزیر داخلہ تھے اور بہت سارے معاملات ان کے خراب ہوتے ہوئے نظر آئے تھے، جب یہاں پہ دھرنا لگنے شروع ہو گئے تھے اور اس وقت وزیر داخلہ تھے چودھری نثار علی خان، تو اس وقت بھی میں نے دیکھا تھا۔ لیکن میرا یہ خیال ہے کہ ذاتی طور پہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو شہباز شریف کا یہ جو قدم ہے یہ بہت ہی اچھا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ کہ انہوں نے اگر اس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا تھا تو پھر یہ فیلنگ آتی یا پھر اس کے مخالفین یہ ایک پروپیگنڈا کرتے کہ چودھری نثار علی خان اب واپس ان سے عہدے کی بھیک مانگ رہے ہیں اور ان سے دوبارہ پارٹی میں واپس آنے کے لیے خود سے کوئی ریکویسٹ کر رہے ہیں، لہٰذا شہباز شریف نے واپس جا کر چودھری نثار علی خان کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے۔ چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو قریبی دوست ہیں، جو رفقا ہیں، جن سے وہ کہتے تھے کہ میں مشاورت کرتا ہوں، ان کے آگے اپنا کیس رکھنے کے لیے بڑی انہوں نے ایک راہ ہموار کر کے دے دی ہے، اور اب چودھری نثار علی خان کے لیے امتحان ہے کہ وہ نون لیگ میں واپس آتے یا نہیں آتے۔ لیکن اس میں اگر ہم نون لیگ کے حوالے سے بات کریں تو نون لیگ کے لیے بہت بہتر ہے کہ چودھری نثار علی خان جیسے لوگ ان کے ساتھ ہوں جو ان کو اچھے اور برے کے حوالے سے کہیں نہ کہیں دیکھیں، پارٹی کے اندر جو آپ کے اگر آپ نے ٹوٹلی ایک چاپلوس طبقے کو رکھنا ہے تو وہ کسی بھی وقت آپ کا بیڑا غرق کر دیں گے۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو اچھے طریقے سے رکھنا ہے سوسائٹی میں، گورنمنٹ میں، اور گورنمنٹ میں تو 50 قسم کی سازشیں ہونا ایک فطری عمل ہے، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ ان تمام معاملات میں اپنے آپ کو سیف کر کے چلیں تو آپ کو مخلص دوست رکھنے چاہیے تاکہ آپ کو آپ کی برائیاں منہ پہ بتائیں۔ ایسا نہ ہو جو آپ چھلانگ لگا رہے ہو کسی کنویں میں اور آپ کو کہیں کہ جی چھلانگ لگا دی اللہ بھلی کرے گا، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ چلے میں دوبارہ ڈتو صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، ذرا شہزاد صاحب سے پوچھ لوں۔ شہزاد صاحب، ایک عرصہ گزر گیا آپ کو مسلم لیگ نون کی بیٹ کرتے ہوئے، ایک عرصے سے آپ صحافت کر رہے ہیں، ایک پارلیمنٹ کی رپورٹنگ کرتے ہوئے بھی آپ کو ایک عرصہ گزر گیا، آپ نے بڑے قریب سے ان سیاستدانوں کو دیکھا ہے، بڑے قریب سے آپ نے انٹرویوز کیے ہیں، ان سے آف دی کیمرہ بھی بات کی، آپ نے چیزوں کو بڑا کلوزلی واچ کیا، جو نثار علی خان کی طبیعت سے بھی آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ کیا لگتا ہے آپ کو میاں صاحب جو چل کر گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب ان کے پاس، ہم نے ماضی میں دیکھا ایک دھرنے کا الزام لگا تھا جو نثار علی خان صاحب پہ، مبینہ طور پر بڑے میاں صاحب کے جو قریبی حلقے ہیں ان کا کہنا تھا کہ جو تحریک انصاف کو ڈی چوک تک آنے کی جو مبینہ اجازت دی گئی تھی وہ چاہے نثار علی خان کی وجہ سے وہ ڈی چوک تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے تھے، نہیں تو پیچھے ہی ان کو روک دینا چاہیے تھا، رک گئے تھے وہ۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ بڑے میاں صاحب کی مخالفت، ان کے قریبی حلقوں کی مخالفت کے باوجود جو نثار علی خان کو کوئی پنجاب میں بڑا عہدہ، آئینی عہدہ دینے کی تیاری تو نہیں کی جا رہی، ان کو اکاموڈیٹ تو نہیں کیا جا رہا؟ بہت شکریہ کاشف صاحب۔ چودھری نثار علی خان کا مسلم لیگ نون کے ساتھ گزشتہ تقریباً 35-36 سال کا جو ہے وہ تعلق ہے، یہ آج کا تعلق نہیں ہے۔ تو آپ یہ دیکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو ان سے علیحدہ ہوئے ہیں، مگر آج تک ہم نے کسی کی زبان سے مسلم لیگ نون کے خاص طور پر میاں نواز شریف کے بارے میں کبھی کوئی مخالفت نہیں سنی۔ آپ یہ دیکھ لیں جاوید ہاشمی تھے، یہ چودھری نثار علی خان تھے، انہوں نے کبھی بھی پارٹی کے شیخ خان عباسی جو حال ہی میں علیحدہ ہوئے ہیں،
یہ پارٹی کے نظریے سے یہ مخالفت تو کر سکتے ہیں، لیکن میاں محمد نواز شریف سے یا شہباز شریف سے ذاتی مخالفت نہیں کرتے۔ منشور سے مخالفت کر سکتے ہیں، منشور طریقہ کار سے مخالفت مخالفت رہی ہے کر ان کی۔ سکتے ہیں۔ جی بالکل۔ اب جیسے آپ نے ذکر کیا 2018 کے دھرنے میں، بالکل اس وقت عمران خان کو جو اس وقت بانی پی ٹی آئی تھے، انہوں نے سری نگر سے لے کے تو اپارا چوک تک وہ آگے تھے، اور اس وقت دو طرح کی رائے پائی جا رہی تھی۔ ایک رائے یہ پائی جا رہی تھی کہ شاید چودھری نثار علی خان نے جو ان کو ڈی چوک میں آنے تک کی اجازت دی ہے، وہ جو ہے وہ غلط فیصلہ تھا، اور اس کی وجہ سے میاں نواز شریف نہیں چاہتے تھے کہ یہ جو لوگ ہیں یہاں تک آئیں، کیونکہ اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ پی ٹی وی پہ حملہ کیا گیا، ریڈیو پاکستان کو اٹیک کیا گیا، پرائم منسٹر آفس کے اوپر کیا گیا۔ تو اس کے ایک طرح کا آپ یہ سمجھ لیں کہ تھوڑا سا آغاز ہو گیا تھا، جس سے یہ اختلافات تھے پارٹی کے اندر کہ یہ معاملات جو ہیں بہت حد تک پیچیدہ ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن یہ تھا کہ نثار علی خان کی ہینڈلنگ پہ کوسچن مارک آ گیا تھا۔ وہ اس طرح تھا کہ کچھ جو پی ٹی آئی کے اس وقت کے سرکردہ جو لوگ تھے، جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ انہوں نے چودھری نثار علی خان سے یہ کمٹمنٹ کی تھی، یہ وعدہ کیا تھا، یہ پرومس کیا تھا انہوں نے کہ ہم ڈی چوک سے آگے کراس نہیں کریں گے اور آئیں گے چلے جائیں گے، مگر ان کی جو کمٹمنٹ تھی چودھری نثار علی خان کے ساتھ وہ پوری نہیں ہو سکی، جو بعد میں تنازعہ کا باعث بنی۔ ابھی جو موجودہ صورتحال ہے وہ دیکھیں کہ چند دن پہلے مریم میں میاں محمد نواز شریف کی مریم نواز شریف کی شہباز شریف تھے اس میٹنگ میں موجود تھے، اور وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا تھا کہ چودھری نثار علی خان کو کسی طریقے سے جو ہے راضی کیا جائے، اور گزشتہ تقریباً 8 سال سے جو شہباز شریف ہیں اس وقت وزیر اعظم پاکستان ہے، وہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ رابطے میں رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تقریباً 1 سال قبل ان کی ہمشیرہ کی ڈیتھ ہوئی تھی، تو اس کے اوپر جو شہباز شریف تھے اور نواز شریف تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر چودھری نثار علی خان سے تعزیت بھی کی تھی۔ تو اس کے باوجود آپ یہ دیکھیں کہ چودھری نثار علی خان نے کبھی بھی پارٹی کی جو قائد ہیں ان کے خلاف کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ تاکہ اب واپسی کا وہ راستہ جو ہے وہ بند ہو جائے۔ تو پارٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں، اور بعض ذرائع تو ہمارے یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کچھ مقتدر حلقے ہیں ان کی طرف سے بھی یہ اس میں یہ رائے شامل کی جا رہی ہے کہ آپ چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو ہے وہ کوئی درمیانی راستہ نکالیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ ٹیکسلا میں وہ زیادہ رہے ہیں اور وہیں سے انہوں نے الیکشن لڑے ہیں۔ غلام سرور خان تھے پی ٹی آئی کے، ان کے مقابلے کے اوپر وہ الیکشن بیٹ کر کے تو آتے رہے ان کو۔ تو یہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ تو نہیں ہم فوری طور پہ فیصلہ کر سکتے کہ چودھری نثار علی خان نون لیگ میں فوری طور پہ شامل ہو جائیں گے، اور شامل ہونے کے بعد جو آپ نے ذکر کیا کہ پنجاب کے اندر کوئی بڑی تبدیلی ہوگی یا ان کو کوئی سیٹ دیں گے، وہ میرا خیال ہے کہ ابھی تھوڑا دور ہے، کیونکہ جب تک چودھری نثار علی خان کی طرف سے باقاعدہ کوئی اعلانیہ نہیں آتا اس وقت تو قبل از وقت ہے یہ کہنا، کیونکہ میاں شہباز شریف نے گزشتہ روز جو ملاقات کی اس میں چودھری نثار علی خان کو باقاعدہ طور پر نون لیگ میں واپسی کے لیے شامل ہونے کا انہوں نے پیغام دیا ہے، مگر فوری طور پر انہوں نے اس چیز کا جواب نہیں دیا۔ چودھری نثار علی خان کا یہی کہنا تھا کہ میری ابھی کوئی طبیعت کچھ بہتر نہیں ہے، میں ابھی فوری طور پر اس کے اندر نہیں داخل ہو سکتا۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اگر چودھری نثار علی خان بذات خود نون لیگ کی کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کی سیٹ پر نہیں بھی آتے تو اپنے بیٹے تیمور خان کو جو ہے وہ اس پارٹی میں شامل کر سکتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ پارٹی کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی آنے والے حالات میں جو ہے نا بہتر ہوگا، مگر اب یہ ایک دم سے ایسا کیوں چینج ہوا ہے؟ کیونکہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ ابھی سیاست میں آپ دیکھیں گے اور مہینے 1.5 مہینے تک کافی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہو جائیں گی، اور اسی کی تبدیلی کا یہ ایک شاخ سمجھ لیں کہ چودھری نثار علی خان کے ساتھ جو ہے وہ ملاقات کی گئی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ 2018 کے بعد اور اس کے جب 2014 کا سال آیا اس وقت بھی 2014 2018 اور پھر 2020 تک آپ یہ دیکھیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مسلسل رابطے میں رہی ہے، چودھری نثار علی خان کو قائل کرتی رہی ہیں کہ وہ آپ پی ٹی آئی میں شامل ہو جائیں، مگر چودھری نثار علی خان نے ان کو بھی کبھی حتمی جواب نہیں دیا اور وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ اور یہ اس چیز کی جو بات ہے وہ نون لیگ کو بڑی بھائی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ انہوں نے بھی چودھری نثار علی خان کی چیز کی بڑی قدر کی ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل نہیں ہوئے، اور نہ صرف شامل ہوئے بلکہ نون لیگ کے خلاف کوئی انہوں نے ایسا بیانیہ بھی نہیں دیا۔ تو یہ چیزیں کچھ ایسی ہیں نون لیگ کے لیے کہ ان کی جو چودھری نثار علی خان ان کی واپسی تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سبجیکٹ کو چینج کریں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی تھوڑی قرابت داری ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھ رہی ہے، اسی تناظر میں اگر ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں چیز کو،
جو نثار علی خان کی واپسی کو بھی اگر ہم دیکھیں تو اسی تناظر میں اگر ہم ان کی قرابت داری کو دیکھیں تو کیا یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی جو ہے وہ نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو بھی شراکت اقتدار دینے جا رہی ہے؟ سر نہ صرف پنجاب میں بلکہ وفاق کے اندر بھی ان کی بات چیت جاری ہے، کیونکہ کچھ حلقے ایسے ہیں جن کو ہم بڑے مقتدر حلقے کہتے ہیں، ان کی جانب سے بھی کچھ ایسی چیزیں آئی ہیں۔ دیکھیں اس وقت جو 10 مئی کا واقعہ ہوا ہے، جو پاکستان کی نے انڈیا کے ساتھ جو معاملات کیے ہیں، اس کے بعد ایران اسرائیل کی جنگ ہوئی ہے، اس تمام تناظر میں جو ہے ملک کی اس وقت جو صورتحال ہے، اس کے لیے جو بڑوں کا فیصلہ ہے یا اس وقت ملک کی جو ضرورت ہے، اس میں یہی کہا جا رہا ہے کہ جو موجودہ حکومت کا سیٹ اپ ہے اس کو کنٹینیو کیا جائے، کیونکہ اس وقت ملک اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ فوری طور کے اوپر سیاسی کوئی ایسی تبدیلی لائی جائے یا اس کے خلاف کوئی تحریک آ جائے یا کوئی ایجیٹیشن یا کوئی اسٹرائک یا دھرنے جیسا کوئی چیز اس وقت سامنے آ جائے، کیونکہ پاکستان کو اس وقت کافی چیزوں کا سامنا ہے۔ ابھی بھی ہم بھارت سے جو ہے لا تعلق نہیں ہو سکتے، وہ اس کی طرف سے کسی بھی وقت کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کی وجہ سے جو مقتدر حلقے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ اس سیٹ اپ کو جو ہے ہم آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے اسی کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی مشاورت کی گئی ہے، اس میں موجودہ حکومت بھی تھی، اس میں ہمارے ذرائع کے مطابق کچھ اور لوگ بھی جو بڑے ہیں وہ بھی اس میں بیٹھے ہیں، اور انہوں نے اس چیز کے لیے پیپلز پارٹی کو قائل کیا ہے کہ آپ جو ہے اسی سیٹ اپ کو ہم نے آگے لے کے چلنا ہے، اور چونکہ آپ اس حکومت کے اتحادی تو ہیں ہی ہیں، لیکن آپ وفاق کے اندر بھی اور صوبے کے اندر بھی خصوصاً پنجاب کے اندر بھی اپنی شراکت داری کو جو ہے وہ مضبوط کریں۔ اور اگر یہ پیپلز پارٹی اور کافی حد تک تقریباً آپ یہ سمجھ لیں کہ آج یا کل میں یہ فیصلہ آنے والا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ وفاق میں بھی اور صوبہ پنجاب میں بھی اپنی جو سیٹیں ہیں وہ صوبائی سطح پہ جو منسٹرز کی ہیں، بڑی سیٹیں تو آلریڈی وہ پہلے ہی تقسیم ہے، جس میں ڈپٹی سپیکرز کی بھی ہے، چیئرمین سینٹ کی ہے، اسی طرح پنجاب کے اندر آپ دیکھ لیں تو وہ بھی گورنر کی سیٹ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے، سندھ آلریڈی پیپلز پارٹی کے پاس ہے۔ تو جو منسٹرز لیولز کی سیٹیں، چاہے وہ صوبائی وزارت ہو یا پارلیمانی سیکرٹری کی ہو یا وفاق کے اندر ہو، تو اس میں جو تقسیم کار ہے اس میں حکومت نون لیگ کی بھی کوشش یہی ہے کہ وہ بجائے باہر اتحاد کے رکھنے کے جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں ان کو موجودہ حکومت کے سیٹ اپ میں لے کے آئیں تاکہ اس نظام کو آگے چلائیں۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہی سیٹ اپ جو ہے وہ کنٹینیو 5 سال تک کر سکے، 5 سال اگلے مطلب 5 سال پورے حکومت کے مکمل ہو سکے۔ ڈتو صاحب، یہ جو پیپلز پارٹی اپنی جو پاور شیئرنگ کرنے جا رہی ہے حکومت میں، پراپر طریقے سے سیٹیں بھی لینے جا رہی ہے وزارتوں میں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن کو بالکل ہی فارغ کرنے کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن ویسے تو عملی طور پہ کوئی ہے ہی نہیں۔ پی ٹی آئی کی اس وقت جو آپ کو نظر آتی ہیں کچھ سیٹیں، کچھ لوگ بولتے ہوئے، یہ ٹوٹل کے ٹوٹل کمپرومائزڈ ہیں۔ اب اس میں صرف اقتدار کی جنگ ہے خود اندر پی ٹی آئی کے، باقی ان کی کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ پرابلم صرف یہ ہے کہ کیونکہ فیڈریشن کے پاس بہت سارے پرابلمس ہے، لہٰذا گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو بھی شامل ہونا چاہیے، کیونکہ جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ تو ٹوٹلی آپ کہہ لیں کہ کچن کیبنٹ بنا کے آپ چلاتے رہو اور مزے کرتے رہیں۔ فیڈریشن میں کئی اہم فیصلے ہونا ابھی باقی ہے، جس کے حوالے سے یقینی طور پہ ایک بڑی میجر تبدیلی آنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت پیپلز پارٹی فیڈریشن میں شامل نہیں ہونا چاہتی، لیکن نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ پیپلز پارٹی بھی اس کا حصہ ہوتا کہ اچھے اور برے جتنے بھی فیصلے ہیں اس میں نون لیگ صرف اکیلی ذمہ دار نہ ہو اور پیپلز پارٹی بھی اس کے ساتھ میں ہو۔ لیکن ایک چیز میں آپ سے سوال سے ہٹ کر آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وقت پاسا پلٹتا ہے اور وہی چیزیں پھر آپ کے سامنے آتی ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہم نے اس دوران جب یہ جلسہ دھرنا اور یہ چیزیں تھی نا، اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کیا تھا، اور اس وقت جو بھی چیزیں چل رہی تھیں، جو بھی کھچڑی پک رہی تھی، اس ساری کو ہم دیکھ رہے تھے۔ تو میں آپ کو ایک بالکل حقائق پر مبنی بات بتا دوں کہ اس دوران جو پی ٹی آئی کے دھرنے کو آگے لانے کے حوالے سے جو لوگ شامل تھے، اس میں اتنا قصور چودھری نثار کا نہیں تھا جتنا قصور ان لوگوں کا تھا جو کہ آج بھی نواز شریف کے سب سے قریبی ہیں۔ یہ اب نواز شریف کو میرا خیال ہے اگر وہ کوئی ہمارا پروگرام سن کے بتا دے تو ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کون لوگ تھے، کس کس نے کیا کیا تھا، کہاں سے مطلب کوئی آپ کو ایک، میں نے کہا نا کہ آپ کا ایک اچھا دوست ہوتا ہے، آپ کو حقائق بتاتا ہے،
उसी में कोई एक चापलूस किस्म का बंदा होता है, वो आके ऐसी बात कर देता है कि आपको वो बंदा जहर लगने लगता है। मतलब मैंने खुद काफ़ी दोस्तों से मशवरा करते हुए मैंने उनको बताया कि ऐसे नहीं है, तो वो कहते हैं कि यार ये 50 लोग कह रहे हैं, ये मतलब बेवकूफ़ है, तुम एक ही अक्लमंद हो जिसको ये लगता है कि ये ऐसे नहीं है। जीतू साहब, ये जो पीपल्स पार्टी को शराकत इक़्तिदार कर रहे हैं, उनके साथ उन्हें सीटें देने जा रहे हैं वजारतों में भी, वफाक में भी और पंजाब में भी मुमकिन तौर पर, ये कोई अददी मजबूरी तो नहीं है मुस्लिम लीग नून की? नहीं, मुस्लिम लीग नून की ये अददी मजबूरी कतई तौर पे नहीं है। बुनियादी तौर पे पंजाब में क्योंकि पीयूष पार्टी की सारी जो ना वो जमात फारिग है पीयूष पार्टी पंजाब से। अब पीयूष पार्टी पंजाब में अपने आप को रिवाइव करने के लिए चाहती है कि किसी भी सूरत में पंजाब गवर्नमेंट में उसको हिस्सा मिले ताकि वो अपनी चीज़ों को बेहतर कर सके, मैनेज कर सके। अब पीयूष पार्टी उनसे जब पंजाब में शेयरिंग मांगती है तो नून लीग उनको कहते हैं कि जी फिर आप वफाक में भी आ जाएं। उसकी वजह ये है कि क्योंकि वफाक ने बहुत सारे फैसले अभी कर लिए हैं जो हमें नज़र आ रहे हैं, और बहुत सारे फैसले अभी वफाक ने करने हैं, और उन वफाक के तमाम फैसलों में नून लीग का ये ख्याल है या उसकी ये ख्वाहिश है कि पीयूष पार्टी पूरे की पूरी शरीक हो। जैसे आपने पिछले दिनों एक धरना देखा था जिसमें सिंध और पंजाब की सरहद बंद हो गई थी, अब उसमें पीयूष पार्टी एक तरफ खड़ी थी, नून लीग दूसरी तरफ खड़ी थी। हकीकत में ये दोनों पार्टियों का एक मुश्तरका मंसूबा था। अब इसमें बहुत सारी जगहों पर नून लीग को ये समझ आ गई है कि अगर पीयूष पार्टी वफाक में शामिल नहीं होगी तो उनके लिए जो सियासी नुकसान आते हैं वो बढ़ते जाएंगे। सियासी नुकसान बढ़ते जाएंगे। शहजाद साहब, एक आखिरी 1 मिनट है, आपसे पूछना चाहूँगा, ये जो इनसे आखिरी क्वेश्चन मैंने किया है, कोई अददी मजबूरी है पीपल्स पार्टी को शामिल करना, या एक मुआहदा तय था कि हम इतने अरसे बाद जो है हम वजारतें ले लेंगे, या अब उनको नज़र आ रहा है कि मुल्क के हालात स्टेबल हो रहे हैं, अब वजारतें लेने में कोई मुज़ायका नहीं है? हाँ, ये भी है, लेकिन एक जो मेजर चीज़ है वो इस वजह से भी सामने आई है। आप ये देखें कि गुज़श्ता दिनों अदालत से एक फ़ैसला आया था जिसमें पीटीआई के मखसूस नशिस्तों के हवाले से और ख़ुद जो पार्टी के हवाले से फ़ैसला आया, उसमें अब यही है कि जो लोग बाद में अपने आप को पीटीआई के लिए डिक्लेयर किए, जबकि उन्होंने जो इलेक्शन था वो आज़ाद उम्मीदवार के हवाले से जीता था, और उसके बाद जो हामिद रज़ा थे उनकी पार्टी के साथ वो चले गए थे। फिर इसको उन्होंने कोर्ट में चैलेंज कर दिया, मगर जो कोर्ट का फ़ैसला आया अब उसमें यही है कि अगर आप हामिद रज़ा के साथ जाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ आप आज़ाद उम्मीदवार ही होंगे। और इस सिलसिले में अब जो मखसूस नशिस्तें थी वो भी उनके हाथ से चली गई। मैं ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इससे कबल जो थी उसका प्रेशर था गवर्नमेंट के ऊपर, कि अभी आपने देखा है कि गुज़श्ता दिनों पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा थे लाहौर में बैठकर, तो उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हम आज नून लीग का साथ छोड़ दें तो घंटों के अंदर अंदर जो मौजूदा हुकूमत है वो ज़मीन पर आ जाएगी। मगर अब जो कोर्ट के फैसला आ जाने के बाद जो मौजूदा हुकूमत है और नून लीग है वो बज़ाहिर तौर पर मजबूत हो चुकी है, क्योंकि जो पोजीशन थी वो उसकी वो स्ट्रेंथ नहीं रही। तो मेरा ख्याल में इस पॉइंट को भी पीपल्स पार्टी ने मद्देनजर रखा है और इसको मद्देनजर रख के जो है वो हुकूमत में शामिल हो रही है ताकि वो अपने आप को मजबूत कर सके। पीपल्स पार्टी को बाहर करना चाहिए, फिर नून लीग उसको हुकूमत में शामिल क्यों कर रही है? ये है ना कि सियासतदान जो होता है ना वो दोनों तरफ खेल रहा होता है, वो इस तरफ भी देखता है उस तरफ भी देखता है। अगर वो पीपल्स पार्टी उस तरफ चले जाती पीटीआई की तरफ तो तब भी जो है चेंज हो सकता है। सही है। हम इसी इशू पर बात करेंगे मजीद, और इसके अलावा मखसूस नशिस्तों पर जो अदालती फैसला है उसके बाद क्या उसके असरात मुरतब होंगे पार्लियामेंट पर मखसूस नशिस्तों, और जो आज़ाद अरकान है जिनको जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं माने जा रहे, जिनको आज़ाद कंसिडर किया जा रहा है, उनका क्या मुस्तकबिल है, वो किस तरह से हुकूमत से डील करना चाह रहे हैं। इसके अलावा KPK हुकूमत का क्या मुस्तकबिल है, इन तमाम चीज़ों को का हम अहाता करेंगे, इन पर गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।